آج کی اس عظیم الشان محفل پاک کے اگلے خوبصورت مہمان کو بڑی محبت سے دعوت دینے والا ہوں، جو میرے جملوں کے، میرے لفظوں کے محتاج نہیں ہیں۔ میں ایک بار محفل نعت کے انعقاد پر انجمن گدائے مصطفیٰ چک 24 کے تمام غیور مسلمانوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، پورے گاؤں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ فیضان نظر حضرت پیر بابا جیون شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ انعقاد پذیر ہے محفل نعت۔ فیضان نظر نائب مجدد مظہر نقش بندیت حضرت خواجہ پیر مسعود الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دربار عالیہ چورا شریف۔ خصوصی بیان کے لیے انشاءاللہ قبلہ کے بیان کے فوراً بعد حاجی محمد شہزاد علی مدنی صاحب جو تشریف لا چکے ہیں آقا کریم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ تو میں دعوت سخن دے رہا ہوں پیر طریقت، امیر شریعت، فخر و سعادات، جگر گوشہ بطول، نواسہ رسول، گلے گلشن علی، حضرت صاحبزادہ والا شان پیر سید بدر مسعود شاہ صاحب دامت برکاتہم قدسیہ زیب و زینت دربار عالیہ چولہ شریف قبلہ عالم کے بیان سے قبر کا نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، سارے بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جیوے 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 جیوے۔ آپ اب تشریف رکھیے، بہت شکریہ، بڑی عقیدت بڑے پیار کے ساتھ آپ اب ابھی سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ قبلہ کے بیان کے فوراً بعد حاجی شہزاد علی مدنی صاحب خصوصی نعشی پیش کریں گے۔ آپ اب تشریف رکھیے، بہت شکریہ۔ بیٹھ جائیں، اپنے اپنے نشستوں پر بیٹھ جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نہایت محترم بزرگوں اور دوستو، میں جتنی دیر اس محفل میں بیٹھا ہوں مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہوا ہے کہ جتنا مشکل کام میرے بھائی افتخار احمد رضوی صاحب کا ہے اور کسی کا بھی نہیں ہے۔ اتنے لوگوں کو جگا کے رکھنا یہ بہت مشکل کام ہے، اور جن لوگوں نے میرے بھائی افتخار احمد رضوی کی بات نہیں مانی ہے، میں ان کے سامنے یہ گزارش کروں گا کہ وہ جو پیچھے لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی اٹھ کے ادھر آگے آ جائیں، لیکن چلے نہیں مانتے ہیں تو نہ صحیح، ہمارا کام آپ تک بات کو پہنچانا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کا بیان اور اللہ کے محبوب کی شان ہم نے 4 بندوں کے بھی سامنے بیان کرنی ہے اور 4000 کے سامنے بھی بیان کرنی ہے۔ ہمارے لیے یہ ایک جیسی بات ہے۔ اگر آپ کی بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پرخطر دور میں اگر آپ کی بات کو کوئی ایک بندہ بھی سن لیتا ہے اور مان لیتا ہے تو اس دور میں آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ دوستو، یہ جو کام ہے یہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا کام ہے،
جو میرے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مقدسہ کے طفیل ہم جیسے ناکارہ لوگوں کے سپرد ہو گیا ہے. یہ بھی کیا میرے حضور کا کرم نہیں ہے کہ وہ کام جو سابقہ ادوار میں انبیاء کرتے رہے میرے حضور نے ہم جیسے ناکارہ لوگوں کو ان انبیاء کے کام پر لگا دیا تاکہ میری یہ امت بروز حشر اس شان کے ساتھ آئے کہ باقی سابقہ امتوں کی دعوت انبیاء دیتے رہے اور میرے امت کی دعوت میرے صلحاء دیتے رہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. واہ واہ. دوستو، نہایت مختصر وقت میں مجھے معلوم ہے کہ یہ رات کا پچھلا پہر ہے اور آپ کو نیند بھی آ رہی ہوگی، لیکن انشاءاللہ میں آپ کے سامنے صرف 2 باتیں رکھوں گا اور مجھے امید ہے کہ آپ کے دل جاگ جائیں گے اور آپ کی آنکھوں سے نیند اڑ جائے گی. اور وہ 2 سوال یہ ہیں کہ کیا میرا نبی، کیا ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی نبی تھے یا نہیں تھے؟ اور دوسرا سوال کہ کیا میرے نبی کو وحی کے آنے سے پہلے اپنے نبی ہونے کا علم تھا کہ نہیں تھا؟ دوستو، بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے اور بہت سارے لوگ جا بجا اپنی کتابوں میں بھی لکھتے ہیں اور اپنی تقریروں میں بھی یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے آنے سے پہلے علم نہیں تھا کہ میں نبی ہوں کہ نہیں ہوں، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ان کو علم ہی نہیں تھا کہ میں نبی ہوں. لیکن دوستو، ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس بات کو ثابت کریں گے کہ میرا نبی اس دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے بھی نبی تھا، میرا نبی اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی نبی تھا، میرا نبی اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد بھی نبی تھا، میرا نبی 6 سال کی عمر میں کعبے کو تعمیر کرتے ہوئے بھی نبی تھا، بے شک. اور میرا نبی جوانی کے عالم میں حجر اسود کو کعبے میں لگاتے ہوئے، میرا نبی غار حرا کی خلوتوں میں بیٹھ کر رب ذوالجلال کو پکارتے ہوئے بھی نبی تھا، اور میرا نبی میدان حشر میں بھی نبی ہوگا، اور میرا نبی جنت کے میدان میں بھی میرا نبی ہوگا. ذکر اللہ، اللہ اللہ اللہ. ہاتھ اٹھا کے جس کو اپنے نبی کی جتنی خوشی ہے، قبلہ پیر صاحب نے جو بیان فرمایا ہے، جو تائید کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے بولے اللہ 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 اللہ. جیوے جیوے نعرہ رسالت. دوستو، بات ہم قرآن کی کریں گے، بات رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئی بات کی کریں گے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. وہ وقت، اس وقت کو یاد کرو جس وقت اللہ رب العزت نے عہد لیا تھا. کس سے عہد لیا تھا دوستو؟ کس سے عہد لیا تھا؟ عوام سے نہیں، مخلوقات سے نہیں، جنوں سے نہیں، فرشتوں سے نہیں. دوستو، عہد لیا تھا انبیاء سے،
کس کے لیے؟ کسی عام انسان کے لیے؟ اس دنیا کو بنانے کے لیے؟ نہیں، بلکہ میرے رب ذوالجلال نے عہد لیا انبیاء سے، کس مقصد کے لیے؟ شان مصطفیٰ کو بیان کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ کہ جس وقت میرے بندے میرے محبوب کا میلاد منانا چاہیں گے اور ان سے میلاد کی دلیل مانگی جائے گی، تو پھر میرے وہ بندے انبیاء کے اس میلاد کی محفل کی دلیل دیں گے کہ جس وقت نبی کو پیدا کرنا مقصود تھا، اس وقت رب ذوالجلال نے انبیاء کی محفل میلاد منعقد کی تھی، خود صدر محفل بنا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی تھی نبیوں کے سامنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، دربار عالیہ چورا شریف، دربار عالیہ خان کا ڈوگرا شریف، دربار عالیہ مدینہ شریف۔ سبحان اللہ۔ دوستو، جب کبھی کسی سے عہد لیا جاتا ہے، عہدہ دینے سے پہلے عہدہ عطا کرنے کے بعد لیا جاتا ہے، اور جب کسی کو کوئی عہدہ ہی نہ دیا گیا ہو تو پھر عہد کس بات کا؟ کبھی کسی جنرل کو، کبھی کسی بریگیڈیئر کو، کبھی کسی ڈی سی او کو عہدہ دیے بغیر اس سے کسی نے حلف لیا؟ نہیں لیا۔ تو دوستو، اللہ رب العزت نے وہ میثاق لیا، کس سے لیا؟ خود کہہ رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ دوستو، اس وقت جس وقت اللہ رب العزت عہدے دے رہا تھا، اس وقت ان سے عہدہ دینے کے بعد میثاق لے رہا تھا۔ کس بات کا میثاق؟ ان کو نبوت عطا کرنے کے بعد وعدہ لے رہا تھا۔ اس بات کا وعدہ کہ جب تمہیں میں یہ تاج نبوت عطا کروں، پھر تمہیں میں حکمت بھی دوں، پھر تمہیں میں کتاب بھی دوں، پھر تمہارے پاس میرا رسول آئے تو پھر کیا کرنا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرَنَّهُ، پھر تم اس کے اوپر ایمان بھی لانا، اس کی مدد بھی کرنا۔ گویا انبیاء کا ایمان بھی اس وقت قبول ہوا، انبیاء کے ایمان کو بھی اس وقت شرف قبولیت ملا جب وہ میرے محبوب پر ایمان لائے۔ حق ہے، حق ہے۔ کیوں کہا نا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے ضرور اس پر ایمان لانا ہے۔ ایمان کس نے لانا ہے؟ انبیاء نے۔ ارے دوستو، نبی کو نبی بنایا گیا، سرفراز کیا گیا، اور پھر ان سے وعدہ لیا گیا کہ تمہیں ہم نبوت تو دے رہے ہیں، لیکن نبوت ایمان مصطفیٰ کے بدولت دے رہے ہیں۔ تمہیں اس وقت تک نبوت عطا نہیں کی جائے گی جب تک تمہیں محمد مصطفیٰ کے مہر نہیں لگ جاتی۔ محمد عربی کی مہر لگنے کے بعد لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرَنَّهُ، تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔